نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں ہیں اور آپس میں ان کی جو بے انتہا محبت تھی اور پھر صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس واقعے میں اس کا پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے مسجد زرار کے سلسلے میں بھی 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ذکر کیا گیا ہے. تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، یعنی شہید ہوتے ہیں اور دوسروں کو مارتے بھی ہیں. تو اس کی تفصیلات بھی یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. اسی طریقے سے کل جو میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی کافر کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بھی اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے اگرچہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یعنی جب کفر پر مرنا یقینی ہو جائے تو چاہے وہ قرابت دار ہوں جو بھی ہوں، جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں. اب ایک اعتراض کا جواب دے دیا کہ اعتراض یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی، تو حالانکہ ان کے والد آزر چچا بھی کہا جاتا ہے اور چچا بھی باپ کی قائم مقام ہوتا ہے، تو وہ خود بت پرست تھے، بلکہ بت گر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، بت بناتے تھے. تو انہوں نے کیوں کیا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص وقت تک اپنے والد کے لیے استغفار کیا، لیکن فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے برات کا اظہار کر دیا، اس کے بعد پھر نہیں کی. یعنی اس وقت تک کیا ہے کہ جب تک اللہ نے روکا نہیں اور جب تک یہ بات ان پر واضح نہیں ہو گئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا دشمن ہے، جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی تو تبرأ منہ، انہوں نے اپنے باپ سے برات کا اظہار کر دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں. ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بس یہی وہ چیز ہے جو بتائی جاتی ہے کہ ایک مومن کا تعلق مومن سے تو ہو سکتا ہے لیکن کافر سے ایسا تعلق نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے وہ اپنا دین چھوڑ دے، اپنا سب کچھ قربان کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں آگے فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک پیش آیا. اب لازمی بات ہے کہ وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ بہت بڑی جماعت تھی، فوج بڑی تھی اور وہ لوگ تربیت یافتہ تھے. سفر دور کا تھا، تقریباً 700-800 کلومیٹر مدینہ منورہ سے. راستے میں پھر جو ہے وہ آج بھی صحرا پڑتا ہے، اور وہ صحرا ایسا تھا کہ اس زمانے میں کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی نہیں تھی راستے کے اندر. اب بھی جو ہے وہ جو سفر کرتے ہیں تبوک کا تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک لق و دق بیابان صحرا اور جنگل بیچ میں آتا ہے، اور ایک آدھ جگہ کہیں چھوٹی بہت کہیں کوئی دکان کوئی ہوٹل سا ہے، ورنہ عام طور پہ کچھ نہیں. لیکن بہرحال ان کے قانون کی گرفت یہ ہے کہ وہاں پر بھی قانون ہے، چاہے وہ جنگل میں ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ قانون کی خلاف ورزی کرے. لیکن یہ کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اونٹوں پر سفر تھا، گھوڑوں پر سفر تھا، جانوروں پر سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ بھئی سفر طویل بھی ہے، مشکل بھی ہے، گرمی کا زمانہ بھی ہے اور سامنے دشمن بھی بہت سخت ہے. اس لیے ورنہ عام طور پر آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی
کہ آپ نے اگر سفر کہیں اور کرنا ہوتا تھا تو آپ نکلتے کہیں اور سے تھے تاکہ دشمن کے جو جاسوس ہیں وہ مخبر ہی نہ کریں. مثلا اگر آپ نے طائف کی طرف نکلنا ہے تو آپ نکلتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کہیں خیبر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر آپ راستہ پلٹ کر دوبارہ وہیں کی طرف چلے جاتے تھے. تو یہ اس طرح کا جنگ کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دینا دوسرے کو، یعنی یہ جنگی چال کہلاتی ہے، یہ جائز ہے شرعاً. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا بتا دیا کہ بھئی بڑی سختی ہے، گرمی کا زمانہ ہے. صحابہ کرام کے لیے ابتلا کا زمانہ یہ تھا کہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور ان کی ساری صنعت اور یہ کھجوریں ہی تھیں، دار و مدار زندگی کا کھجوروں پر تھا. تو سال کے بعد تو کھجوریں ملتی تھیں، اب وہ اسی پر پورے سال پھر کھانا پینا اور مدار اسی پر تھا سارا کا سارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو صحابہ کرام کچھ تو فوراً تیار ہو گئے، کچھ یہ تھے کہ واقعتاً معذور تھے وہ رہ گئے، اور کچھ نے جو اپنا جو ہے وہ لولے لنگڑے ہونے کی وجہ سے یہ کچھ شرعی عذر کی بنا پر وہ نہیں جا سکے. وہ تینوں قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ثروت عطا فرما دی تھی مسلمانوں کو، اور تقریباً 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہو گیا. عام طور پر مسلمانوں کی جو لشکر میں جاتے تھے تو فہرست تیار ہوتی تھی، لیکن چونکہ یہ تعداد بہت بڑی تھی، بعض نے کہا 10,000، بعض نے اس سے بھی بڑھ کر کہا 30,000. تو بہرحال اتنی بڑی تعداد تھی کہ کوئی فہرست بھی نہیں بنائی گئی. تو اگر کوئی شخص نہ جانا چاہتا، خاموشی سے رہ جاتا، تو اتنی بڑی تعداد تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. تو کچھ صحابہ کرام رہ گئے، ان میں خاص طور پر 3 صحابہ جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ آتا ہے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. یہ 3 صحابہ جو ہیں وہ رہ گئے تھے، لیکن ان کا رہنا کسی عذر کی بنا پہ نہیں تھا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس اس وقت جتنا مال تھا اور جتنا میں صحت مند تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. میرے پاس سواری کے 2 جانور تھے، اس سے پہلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے. لیکن میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، انشاءاللہ میرے پاس سواری بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ روانہ ہوں گے، پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑوں گا، پہنچ جاؤں گا، مل لوں گا جا کے راستے میں. یعنی ان کی یہ نہیں تھے کہ جانے کی نیت تھی، لیکن یہ تھا کہ بعد میں روانہ ہو جاؤں گا. اور دیگر جو 2 صحابہ تھے ان میں سے ایک کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے تھے. تو زندگی میں کم ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے جمع ہو گئے ہوں. اس موقع پر جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا ہمیشہ میں شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اور پھر اس دفعہ کوئی لازمی بھی نہیں کیا آپ نے، اگر نہیں گیا تو کوئی ایسی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. یہ سوچتے ہوئے وہ رہ گئے. اور تیسرے جو صاحب تھے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کھجوریں وغیرہ اتار کر اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا، اور اگر نہیں گیا تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ 3 صحابی خاص طور پر جو مخلص تھے اور رہ گئے. اور یہ دونوں صحابہ حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، اور یہ دونوں اصحاب بدر میں سے تھے، بدری صحابیوں میں سے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور یہ حضرات آج کل میں جانے کے چکر میں یہ بھی رہ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حضرت کعب بن مالک خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے راستے میرا نہیں پوچھا، لیکن جب تبوک پہنچ گئے تو پوچھا بھئی کعب نظر نہیں آ رہے. تو بنی سلمہ کا ایک شخص تھا، اس نے کہا بھئی لگتا ہے کہ ان کو اچھے کپڑوں نے اور مال نے روک لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ خواہ تیلی دکھاتے ہیں بس کسی طریقے سے معاملہ خراب ہو جائے. تو ایک اور صحابی غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں بات. دیکھیے یہ بھی بڑی بات ہے ہمارے لیے عبرت کی کہ کسی کے سامنے اگر کوئی بات ہو تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اس کا دل خراب ہو، اور دوسرا اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہو تو فوراً اس کی اصلاح بھی کر دینی چاہیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، غلط فہمی ہوئی ہوگی آپ. تو یقیناً بات ایسی ہی تھی کہ وہ ایسے نہیں تھے، کسی وجہ سے رہ گئے، لیکن یہ کہ دوسرے صحابی نے فوراً کہہ دیا کہ ہم ان میں خیر کے سوا کچھ اور نہیں دیکھتے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اب جن سے محبت ہوتی ہے ناراضگی بھی تو انہی سے ہوتی ہے نا. راستے چلتے میں تو کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی راستے میں روک کے اس سے ناراض ہو، اس سے ہمارا کیا تعلق واسطہ. جس سے تعلق ہوتا ہے آدمی ناراضگی کا اظہار بھی اسی سے کرتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے
آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر وہاں پر بیٹھ جاتے تھے. صحابہ کرام آتے تھے ملنے کے لیے, آپ ان کے حق میں دعا فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد وہاں سے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے. پھر اس کے بعد باقی ازواج مطہرات کے گھر آپ ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ آپ کا معمول ہے اور سنت طریقہ بھی ہے, آدمی کو چاہیے. یہ سنت وہ ہے جو متروک ہو گئی آج. سفر سے واپس آئیں تو پہلے مسجد میں آنا چاہیے, چاہے سامان کسی کے ہاتھ گھر بھجوا دیں, لیکن مسجد میں آ کے 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو یہاں پہنچا دیا. الحمدللہ بعض احباب کو میں دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے تو عمرے سے آتے ہیں تو سامان تو سیدھا گھر چلا جاتا ہے, لیکن وہ خود سیدھے مسجد میں آتے ہیں, آ کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی, شکرانہ ادا کیا, پھر گھر اپنے چلے گئے. اب اتنی سی دیر میں ایک سنت زندہ ہو گئی, آپ کو کتنا اجر و ثواب مل گیا. اور اگر کوئی آ کر آپ سے دعا کرا لے تو اس کی دعا بھی قبول ہے اس کے حق میں, تو کتنے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے. اور اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو جو سفر ہوتے تھے اطلاعات بھی نہیں ہوتی تھی. جب اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کبھی اچانک گھر پہ نہیں پہنچتے تھے. ہمارے ہاں تو آج کل کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے نا ہم نے وہ بس اچانک آنا ہے, چھاپا مارنا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا. کیا کہتے ہیں اس کو خاص طور پہ؟ سرپرائز. یہ سرپرائز دینا ہوتا ہے. حالانکہ خدا نہ کرے اگر معاملہ گھر میں خراب چل رہا ہو کہیں تو سرپرائز تو رکھا رہ جائے گا کہیں, تو اس لیے ایسے سرپرائز مت دیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ دور ہوتے تھے مدینہ منورہ سے, اطلاع پہنچا دیتے تھے کہ بھئی انشاءاللہ صبح کے وقت میں مدینہ منورہ پہنچوں گا, تاکہ اگر گھر والے خراب حالت میں ہیں تو اپنی حالت سدھار لیں. شوہر دیکھے تو طبیعت خوش ہو, نہ یہ ہو کہ جو ہے وہ پتہ چلا کہ جن پہاڑوں لتھا والی بات ہو جائے کہ بری شکل بنی بھی ہے اور اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ تھا کہ پہلے اطلاع کراتے تھے کہ بھئی ہم صبح انشاءاللہ مدینہ, اور آپ ہمیشہ صبح کے وقت میں تشریف لاتے تھے, یعنی اشراق کے وقت تقریباً آپ پہنچتے تھے. سفر کرتے تھے تو ہمیشہ جمعرات کے دن پسند فرماتے تھے. آپ جب سفر پہ روانہ ہوتے تھے, چاہے وہ کیسا بھی سفر ہو, تو آپ کا پسندیدہ بات یہ تھی کہ جمعرات کے دن سفر کی ابتدا کرتے تھے. اور جب تشریف لاتے تھے تو صبح کے وقت اشراق کے وقت تقریباً مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے, اور جو میں نے بتایا اس طریقے سے آپ پھر گھر تشریف لے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. لوگ آپ کے پاس آنے لگے, کچھ لوگ منافقین تھے وہ معذرت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ ان کی معذرت قبول کر لیں, دل کے حالوں کو اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ جانتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں نے جھوٹی معذرتیں بھی کی, آپ نے قبول فرما لی. اور ان کی حال وہی بات تھی کہ چونکہ ان سے محبت بھی ایسی نہیں تھی تو اس لیے ان کی فکر بھی کی آئے نہیں آئے نہ آئے. مچھر کسی ہاتھی میں بیٹھ جائے, اسے کیا پتا کہ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا, اڑ بھی گیا تب نہیں پتا چلا, بیٹھ گیا تب پتا نہیں چلا. تو ایسے لوگوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن بہرحال کہا فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ جھوٹ بول کر معذرت کر رہے ہیں, اور آپ ان کی معذرت قبول بھی کر رہے ہیں اور دل کے معاملے اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. تو میں چاہتا تو میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا, اور میں چونکہ زبان کا ایسا تھا کہ میں اگر اس طریقے سے گفتگو کرتا کہ آپ بات پر یقین بھی کر لیتے, لیکن چونکہ 2 جہاں کے سردار کے سامنے جھوٹ بولنا میں نے پسند نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وحی کے ذریعے اطلاع کر دی تو کہیں بھی ساری زندگی منہ دکھانے کے میں لائق نہیں رہوں گا. اور حکم آج بھی یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے, لیکن اپنے بزرگوں کے سامنے تو بالکل گریز کرنا چاہیے, کیونکہ اگرچہ انہیں وہی نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کی نحوست سے کبھی نہ کبھی بات کھل جاتی ہے اور آدمی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت کعب تشریف لائے اور آ کر سامنے بیٹھ گئے. آپ نے ایسے مسکرا کے دیکھا جیسے ایک ناراض آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے. بعض اوقات کسی سے اگر ناراضگی ہو تو تھوڑی سی ہنسی آتی ہے, لیکن وہ ہنسی ناراضگی والی ہوتی ہے, خوشی والی نہیں ہوتی. اور بعض روایتوں میں کہ آپ نے منہ پھیر لیا. تو حضرت کعب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھ سے آپ چہرہ پھیر رہے ہیں, حالانکہ خدا کی قسم میں اپنے دین پر قائم و دائم ہوں, نہ میں منافق ہوں اور نہ ہی میں نے دین کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ دوسرا سوال فوراً یہ تھا, پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال اللہ نے اب مجھے دیا ہوا تھا اور سواری کے جانور بھی میسر تھے, اس سے پہلے کبھی نہیں تھے, لیکن بس یہ خیال تھا کہ میں آپ چلے جائیں گے تو میں آپ کے پیچھے روانہ ہو جاؤں گا اور پہنچ جاؤں گا. اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گیا اور کوئی میرے پاس عذر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بندے نے بات تو سچی کہی. فرمایا کہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے
غالباً 9 آدمی ایسے تھے جو گئے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا انہوں نے، اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ توبہ ہماری نازل نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو کھولیں گے نہیں۔ اللہ کی شان ہے، ان کی توبہ تو فوراً نازل ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو کھول لیا۔ لیکن یہ 3 صحابہ، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان تینوں کے پاس جو عذر تھا انہوں نے بیان کر دیا، لیکن چونکہ کوئی خاص عذر نہیں تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں پر جاؤ، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائیں۔ اور صحابہ کرام سے یہ کہہ دیا کہ ان کا مقاطعہ کرو، بائیکاٹ، بات چیت بند، سلام دعا ختم، کچھ نہیں۔ یہ بات میں اصل عرض کرنا چاہتا تھا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایسا بے نظیر مقاطعہ کیا اور ایسا مکمل بائیکاٹ کیا کہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات بازار میں آتے تھے، سلام کرتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، تو ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تو چونکہ بوڑھے لوگ تھے دونوں، یہ تو گھر میں بیٹھ گئے بیچارے مایوس ہو گئے، لیکن روتے تھے، وہاں گھر میں بھی روتے تھے، مخلص تھے دونوں، بدری صحابہ۔ لیکن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں جوان آدمی تھا، بازاروں میں جاتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا، مسجد میں نماز بھی سب کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی میری بات کا جواب نہیں دیتا تھا، سلام نہیں کرتا تھا، یہ وہ الگ بات، لیکن میں جاتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلے کہ نہیں ہلے۔ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے بھی چوری چوری میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میری نظر آپ کی طرف نہیں ہوتی تو آپ مجھے دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ نظر ہٹا لیتے تھے فوراً۔ دیکھیے یہ بھی محبت کی بات ہے، انہوں نے تعلق نہیں چھوڑا۔ ہمارے ہاں تو ذرا سا اگر کہے تو کہ بھائی تو 1 مارے گا میں 2 ماروں گا، ہمارے ہاں تو فوراً کہتے ہیں کہ بھائی تم روٹے ہم چھوٹے، جان چھوٹی، اور کہ اگر تو 1 دفعہ نہیں بولے گا میں 100 دفعہ نہیں بولوں گا۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ، یہ تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کو واقعتاً محبت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نماز کے لیے جاتے تھے اور آنا جانا رکھا۔ فرماتے ہیں 40 دن اس حال میں گزر گئے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلص صحابی۔ اب دیکھیے دوستی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے باغ میں دیوار پھاند کر میں چلا گیا اور میں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیا میں اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے فقط اتنا کہا کہ اللہ جانے، اللہ اس کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال انہوں نے کوئی جب جواب نہیں دیا، یہ پلٹ کر واپس آ گئے۔ اب آپ سوچئے کہ کس سختی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہوں گے ان کے، یہاں تک کہ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نبطی ایک شخص آیا اور وہ میرا پوچھ رہا تھا کہ بھئی کعب کا پتہ بتا دو، تو کسی نے میری طرف اشارہ کر دیا، یہ جا رہا ہے، تو وہ میرے پاس آ گیا، اپنے بادشاہ کا خط لے کر آیا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم کیا ہوا ہے، اگر تمہاری وہاں قدر نہیں ہو رہی تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے بہت۔ یہ بادشاہ کی طرف سے خط۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے ایمان پر لوگ طمع کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خط اس سے لیا، آگے چلا، راستے میں ایک تندور چل رہا تھا، میں نے وہ تندور میں وہ جھونک دیا، یعنی اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ محبت اور تعلق کی بات تھی، ورنہ آج تو اگر ایک جماعت والے ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں آج دوسری جماعت میں جوائن کر لیتا ہوں، فوری طور پہ دوسری جماعت میں چلے گئے، وہ ناراض ہوئے تیسرے میں چلے گئے، جانا ہے کہیں نہ کہیں، رہنا نہیں ہے تاکہ اقتدار کہیں ہاتھ سے نہ نکلے۔ لیکن انہوں نے بہرحال وہ اس کا خط جلا دیا اور اس کے بعد پھر یہ اپنے گھر آ گئے، یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے۔ تقریباً تہائی رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں حضرات کی توبہ نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ اکبر، صحابہ کو کیسی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کیسے حکیم تھے، حضرت ام سلمہ کو بھی کیسا تعلق اور محبت تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابھی اطلاع نہ کر دیں؟ یعنی دیکھیے گھر کی خاتون ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی توبہ نازل ہو گئی، پتہ چل جائے تاکہ وہ سکون میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابھی پتہ چل گیا تو سارے صحابہ گھروں سے نکل آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ رات گزرنے دو، صبح فجر کے بعد اطلاع کریں گے تاکہ لوگ جاگ بھی جائیں گے اور سب کے سب آئیں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی۔ آپ نے حکمت سے کام لیا اور رات میں اطلاع نہیں،
لیکن صبح کے وقت لازمی بات ہے کہ صدیق اکبر، عمر فاروق، دیگر صحابہ کرام کو جب پتہ چلا، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو میرے کان میں ایک آواز آئی کہ کعب بن مالک بشارت ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اور دوسری طرف ایک شخص بھاگتا دوڑتا میرے پاس آیا اور اس نے آ کر بھی مجھے اطلاع دی۔ اصل میں جب صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا تو بے چین ہو گئے وہ، اور فوراً دو اصحاب دوڑے، اور یہ دو کون تھے؟ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں حضرات دوڑے اطلاع دینے کے لیے، لیکن جب ایک نے دیکھا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا، اس نے پار سے کھڑے ہو کے اطلاع کر دوسرے تو دوڑ گئے، اور ایک صاحب نے وہیں سے کھڑے ہو کر اطلاع کر دی، تو جس نے پہاڑ سے اطلاع کی اس کی آواز پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے ذوق و شوق کا کیا کہنا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جمع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور سارے صحابہ ارد گرد نبی کریم کے بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں بھول نہیں سکتا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے اس احسان کو کہ سب سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو کر انہوں نے میرا استقبال کیا اور توبہ کی قبولیت پر مجھے مبارکباد دی، میں ان کا احسان زندگی بھر بھول نہیں سکتا۔ اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا گلاب کی طرح، خوشبو تو آپ کے جسم سے مبارک سے آتی تھی، لیکن چہرے پر آپ کے انتہا درجے کی خوشی تھی اور چہرہ سرخ تھا خوشی کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کعب تمہیں مبارک ہو، تمہاری زندگی میں اس سے بہتر اور خوشی کا دن کوئی نہیں آیا زندگی میں، اب تک پوری زندگی میں آج سے زیادہ خوشی کا دن تمہارے لیے کوئی نہیں آیا، تمہیں مبارک۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ فرما رہے ہیں یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو اس کو کہ زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی ان کے لیے نہیں۔ حقیقی معنی میں خوشی ہے کہ اللہ اور رسول اس کے جب راضی ہوں کسی سے، اس سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے تمام معاملات میں یہ دیکھیں کہ جس معاملے سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہوں وہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اور خدا نہ کرے جس معاملے سے لوگ خوش ہوتے ہوں، اللہ رسول ناراض ہوتے ہوں، اس معاملے کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی خوشی کا وہ دن تھا، اور صحابہ کرام اسی طرح محبت سے پیش آئے جیسے آتے تھے۔ اس سے جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ صحابہ کرام کے دل میں محبت تھی ان کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس درجے میں تھی صحابہ کرام کے کہ جب آپ نے کہہ دیا بائیکاٹ تو پھر بائیکاٹ۔ پھر کسی نے ان سے بات کی، سلام دعا نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اور لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تم بائیکاٹ ختم کر دو، سارے صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک کی طرف اور دیگر اصحاب کی طرف جو ہے وہ لپک گئے۔ اور اس دوران یہ بھی معاملہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کے بعد یہ کہا تھا کہ اپنی اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لو۔ تو حضرت کعب نے تو پوچھا کہ کیا طلاق دے دیں؟ فرمایا کہ نہیں، بس ان کے قریب مت جاؤ، رہو وہیں پر۔ یعنی یہ بھی ایک اطلاع آئی۔ دراصل 50 دن کا یہ معاملہ رہا، اور غالباً 50 دن کا اس لیے ہوا کہ غزوہ تبوک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے میں بھی 50 دن لگے تقریباً، تو یہ اس کا بدل تقریباً ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے خوشی کا بہت بڑا موقع ہے یہ، اور یہ خوشی مجھے حاصل ہوئی سچ بولنے سے، اگر میں جھوٹ بولتا تو یہ خوشی حاصل نہ ہوتی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ الصدق ينجي والكذب يهلك، صدق انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سچائی کی وجہ سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور حضرت کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں سب کا سب قربان کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سارا نہیں۔ فرمایا تو اچھا پھر آدھا؟ فرمایا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں۔ فرمایا کہ اچھا تہائی؟ فرمایا کہ ہے تو یہ بھی زیادہ لیکن یہ چلو تہائی قربان کرو۔ تو اپنا جو باغ تھا بہترین تہائی مال جو بھی تھا وہ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام نے بھی کیا کہ جو مال جانے سے رکاوٹ بن گیا تھا، ایک صحابی جن کی اہل و عیال سارے جمع تھے، چونکہ وہ رکاوٹ بن گئے تھے لہذا انہوں نے کہا کہ آئندہ میں ان سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو اس سے منع کر دیا گیا ایسا نہ کرو، لیکن بہرحال ترجیح دو دین کے معاملے کو کہ جب کوئی حکم آ جائے تو پھر اس کو ترجیح دو۔ تو اس میں بہت سے ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایک تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا ترجمہ میں کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔
لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم. اس میں تو ان صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر کیا گیا کہ جو مہاجرین و انصار میں سے تھے اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور باقی رہ گئے جو 3 وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. فرماتے ہیں کہ یہ 3 حضرات یہ کہتے ہیں کہ زمین انہیں تنگ معلوم ہوتی تھی کشادگی کے باوجود. وضاقت علیہم انفسہم، دل تنگ ہو گئے. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو یہ متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف توجہ فرمائی. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی جو ہے متوجہ ہونے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. یہاں یہ بھی بتا دیا کہ سچے موجود رہیں گے، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں، لیکن تم ان سچوں کی صحبت اختیار کرو، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تم بھی بلند درجے پالو گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان سچوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اللہ کے محبوب اور سچے بندے ہیں ان کی معیت اور ان کی صحبت بھی ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے غلاموں میں شمار فرما لیجئے. تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ یقیناً آپ نے ایسی جماعت اور ایسے اصحاب پیدا نہیں کیے اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہوں گے. اے اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرما دیجئے، ان سے تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.